آپ سبوں کا خیر مقدم. یہ ہمارا چوتھا ویبینار ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور آج جیسا کہ آپ سے ہم نے پہلے سے شیئر کر رکھا ہے کہ آج کے ویبینار کا ٹاپک کیا ہوگا، تو میں تھوڑا اس سے پہلے تھوڑا ایک مختصر سا تعارف عبداللہ جاوید صاحب کا کرا دوں. اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کریں گے. تو عبداللہ جاوید صاحب کا تعلق کرناٹکا سے ہے، اور آپ نے نیوکلیئر اینڈ انرجی فزکس اور سوشیولوجی میں پوسٹ گریجویشن کیا ہے، اور آپ نے CRSG علی گڑھ سے عربک اور اسلامک اسٹڈیز میں بھی کورس کیا ہے. ابھی فی الحال آپ AJ اکیڈمی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں. اور AJ اکیڈمی کا ایک مختصر سا تعارف میں رکھ دوں کہ 3 نہج پہ 3 ڈفرینٹ ڈائمنشن میں کام کرتی ہے یہ اکیڈمی. ایک جو ہے وہ اسکول ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ ان اسکول کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اسی ضمن میں یا اسی سے ریلیٹڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک بھی ہے کہ بچوں کے اندر سائنٹیفک ٹیمپر، سائنسی مزاج کیسے پیدا کی جائے. اور تھرڈ جو فرنٹ ہے کام کرنے کا، وہ قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ کورسز بھی اس اکیڈمی کے تھرو دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ عبداللہ جاوید صاحب نے بہت سارے آرٹیکلس لکھے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ بچپن سے آرٹیکلس ان کے پڑھتے آئے ہیں. رفیق منزل میں اور اس طرح کے میگزینس میں 300 سے زائد آرٹیکلس انگلش اور اردو میں لکھا ہے آپ نے، اور 62 بکس 62 کتابوں کا آپ نے بک اینڈ بکلیٹس اردو میں انگلش میں آپ نے تصنیف کی ہے، جو کہ ڈفرینٹ ٹاپکس یعنی قرآن حدیث، پیوریفیکیشن آف سیلف، ایجوکیشن، یوتھ امپاورمنٹ، سائنٹیفک ریسرچ، ٹیچرس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، سوشل ایشوز. تو کافی براڈ ہے آپ کی تصنیف، اور میرے خیال سے ہم لوگوں کو آج جو ہے وہ یہ جو ٹاپک ہے سائنٹیفک ٹیمپر یا سائنسی مزاج بچوں کے اندر کیسے پیدا کی جائے، یہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو میں اوور ٹو عبداللہ جاوید صاحب، یو کین اسٹارٹ. آپ شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہم سن سکتے ہیں آپ کو، آپ شروع کر سکتے ہیں. جی شروع کر سکتے نا؟ جی بالکل. جی آواز آ رہی ہے میڈم برابر؟ جی. اور اگر آپ پریزنٹیشن کچھ ہے آپ کا اگر شیئر کرنا چاہیں تو آپ کو ایکس ہے کیا، یا؟ ہاں جی اسکرین شیئر کروں. جی شروع کریں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد.
आवाज आ रही बराबर? जी आ रही है। अच्छा, मैं टीचिंग उर्दू के ज़िम्मेदारान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर असातिज़ा से गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। साइंसी तहकीकी मिजाज बच्चों में किस तरह से परवान चढ़ाया जाए, ये हमारा मौजू है। इंशाल्लाह इस वेबिनार में हम हस्ब ज़ैल मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो ज़ैली उन्वान है वो ये कि हम मौजूदा तालीमी निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं और बावजूद इसको हम सही नहीं समझते। एक तब्दीली की जहत ये है कि साइंसी तहकीक को मुख्तलिफ़ सतहों पर जारी व सारी करना चाहते हैं। इस पर इंशाल्लाह कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरा मौजू है साइंसी तहकीक से मुराद क्या है, इस पर हम मुख्तसर गुफ्तगू कर लेंगे। फिर ये कि साइंसी तहकीक से पहले इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि बहसत उस्ताद के हमको साइंस किस तरह से पढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर आपने काफ़ी कुछ किया होगा, बतौर याद दहानी और तज़कीर के कुछ बातें इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। फिर उसके बाद में हम साइंटिफिक तरीक़े पर गुफ्तगू करेंगे कि साइंसी उसलूब क्या है, कैसे ये हम अपने स्कूल के दायरे में रहते हुए कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ तजुर्बात के पेश नज़र आपसे गुफ्तगू की जाएगी। हमने जो मुख्तलिफ़ सतहों पर स्कूल के बच्चों से ताउन लेते हुए जो तजुर्बात किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इंशाल्लाह उनकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाई जाएंगी। फिर बतौर मशवरे कुछ तजुर्बात भी आपके सामने रखे जाएंगे कि आप अपने तौर से अपने घर में रहते हुए तलबा को गाइड कर सकते हैं कि वो भी अपने अपने मुकाम पर तजुर्बात अंजाम दें। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम मौजूदा तालीमी निज़ाम में साइंसी तहकीक को शामिल करना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि साइंसी तहकीक का जो मामला है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से शुरू होता है। अक्सर तलबा स्कूल में जब तक रहते हैं या कॉलेज में जब तक रहते हैं उनको मौका नहीं मिलता कि वो तहकीकी काम अंजाम दें। होता होगा कुछ किसी हद तक, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए वैसा हो नहीं पाता। तो ये एक बुनियादी वजह है जिसके बिना पर हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में बावजूद पोटेंशियल होने के तलबा खातिर खा मुजाहरा कर नहीं पा रहे। तो मुल्क के जो सोचने समझने वाले अजहान हैं उनका भी यही कहना है कि इब्तदाई तालीम ही से बच्चों को तहकीकी मौके मिलने चाहिए। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वहाँ पर आप महसूस करेंगे कि उन्होंने तहकीक को बिल्कुल स्कूल के इब्तदाई अय्याम में से शामिल कर लिया है। यानी 4th स्टैंडर्ड से रिसर्च का ऑप्शन खुला रहता है तलबा के लिए। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे यहाँ भी प्राइमरी स्कूल ही से बच्चों को साइंसी तहकीक के लिए तरगीब दिलाई जाए, उनको मौके फराहम किया जाए तो इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतर तब्दीलियाँ आ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क की साइंसी तरक्की के लिए 2 लेवल पर परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। एक है इज्तिमाई लेवल, सोसाइटल लेवल, माशरती सतह पर, समाजी सतह पर। यह देखा जाता है कि ये मुल्क साइंसी तरक्की में, साइंटिफिक एडवांसमेंट में क्या कुछ कर रहा है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में बड़े ही मौक़र तहकीकी इदारे हैं। आप जानते हैं इसरो है और बार्क है और आपका बोस इंस्टीट्यूट है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। इस तरह से हम समझते हैं कि बास नामवर तहकीकी इदारे हैं जो कि बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनफरादी सतह की बात है, जैसा कि अर्ज़ किया गया, 2 सतहों पर साइंसी तहकीक का जायज़ा लिया जाता है। एक है इज्तिमाई सतह जिसके तहत हम देखते हैं कि नामवर तहकीकी इदारे हमारे यहाँ मौजूद हैं। इनफरादी सतह का जहाँ तक मामला है, बहुत कम मुजाहरे देखने को मिलते हैं। इक्का दुक्का कोई मुजाहरा सामने आए तो आए, लेकिन बहैसियत मजमू हम समझते हैं कि यहाँ के जो तलबा और तालिबात हैं वो साइंसी मुजाहरा कर नहीं पाते, तहकीकी मुजाहरा कर नहीं पाते। इनफरादी सतह पर जो कोशिशें हो रही हैं मुल्क की सतह पर, हम जानते हैं कि मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियाँ अंजाम पाती हैं। आप टेलीविज़न चैनल्स देखें, मालूम होगा कि सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन में तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं, नौजवान हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उसी नहज पर कोई तहकीकी मुकाबला तलबा और तालिबात के दरमियान नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि दोनों सतहों पर कोशिश जारी रहनी चाहिए। ये हमारा दूसरा कंसर्न है। इस वजह से हम समझते हैं कि साइंसी तहकीक पर तवज्जो होनी चाहिए। तीसरी बात यह है
کہ نظام تعلیم میں چونکہ تحقیق کا عنصر شامل نہیں ہے، تو طلبا میں سیکھنے کا جو رجحان ہے، لرننگ جو ایبلٹیز ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ ڈیپتھ میں نہیں جا پاتے، گہرائی میں نہیں جا پاتے. روٹ لرننگ ہوتی ہے، طوطا جس طرح سے رٹتا ہے اس طرح سے رٹ کے جوابات لکھے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی جو کریٹیو صلاحیتیں ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور تنقیدی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، وہ دب کر رہ جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلباء میں شروع ہی سے ان صلاحیتوں پر ان کو متوجہ رکھا جائے اور مواقع فراہم کیے جائیں تو انشاءاللہ اس کے بہت ہی بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو ان 3 جہتوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی نظام میں بہتری آنی چاہیے. اب سائنسی تحقیق سے مراد کیا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. آواز میں اگر کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. آواز کلیئر ہے نا؟ جی آواز کلیئر ہے. ہاں جی ٹھیک. جیسا کہ ہم جانتے ہیں سائنس سے مراد جاننے اور سمجھنے کے ہیں، معروف معنوں میں ہم علم کے لیتے ہیں. تو سائنسی تحقیق سے مراد یہ ہے کہ ایسا پروسیس اختیار کرنا، ایسا عمل اختیار کرنا، ایسا منصوبہ بند طریقہ اختیار کرنا جس کے ذریعے سے حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے. تو اس سلسلے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تجسس، مفروضات، تجربات اور دلائل و شواہد کے ذریعے سے حقیقت معلوم کرنا. دوسرا یہ ہے کہ تحقیق 2 لیول پر ہوتی ہے، ایک تھیوریٹیکل لیول پر ہوتی ہے، نظریات اور تصورات کے لیول پر ہوتی ہے، اور دوسرا ایکسپیریمنٹل لیول پر ہوتی ہے، امپیریکل لیول پر ہوتی ہے. یعنی یہ کہ جو مفروضات اور جو تصورات پیش کیے جا رہے ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، تجربات کیے جاتے ہیں. تو ان دونوں کو مربوط کرنا منصوبہ بند پلاننگ کے ذریعے سے، یہ اصل میں تحقیق کہلائی جاتی ہے. تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کے ذریعے سے حقیقت معلوم ہو اور علم حاصل کیا جائے. تیسرا جو ہمارا آج کا نقطہ ہے جس پر کہ ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ سائنس کس طرح سے پڑھائی جائے بچوں کو. بحیثیت سائنس کے استاد کے آپ مختلف طریقے اختیار کرتے ہوں گے بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں. تحقیق کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ بچوں کو پہلے صحیح طور سے پڑھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ سائنس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور کس طرح سے سمجھا جاتا ہے. پڑھنے اور سمجھنے کے مراحل سے گزر کر ہی بچہ آگے بڑھ کر تحقیقی کام انجام دے سکتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب ہم تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو تو جو سبق پڑھا رہے ہیں وہ گزشتہ کا تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیویشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جتنے بھی لیسنس ڈیل کریں، لیسنس پڑھائیں، وہ کنٹینیویشن کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ریویژن بھی ہو جائے گا پچھلی کلاسوں کا، اور جو اہم نکات ہیں، جو اہم تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں، وہ بھی سامنے آ سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کنٹینٹ پر فوکس کرنے کے بجائے اسکلس پر فوکس کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ متعینہ وقت ہوتا ہے اور متعینہ پیریڈ ہوتے ہیں، اور پھر مینجمنٹ کی طرف سے بھی پریشر رہتا ہے کہ اتنے میعاد کے اندر اتنا سلیبس مکمل ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کنٹینٹ پر توجہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ کو کور کیا جائے تاکہ بعد میں ریویژن ہو سکے. لہٰذا اس کے پیش نظر ہم کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ کنٹینٹ کی بجائے قابلیت پر توجہ ہو، یعنی اسکلس ڈیولپمنٹ پر توجہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 40 منٹس کی کلاس ہے یا 50 منٹس کی کلاس ہے تو کنٹینٹ آپ اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ 30 to 35 منٹس اس میں اسپینڈ ہو کنٹینٹ کو ڈیلیور کرنے میں. باقی کے جو 15 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں اس میں آپ طلبہ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. نہیں صرف مواد ہی کو ڈیلیور کرنا پیش نظر ہو تو پھر طلبہ کے ساتھ انٹریکشن ہے، پھر گروپ ایکٹیویٹیز ہے وغیرہ، یہ سب انجام نہیں پا سکتے ہیں. لہٰذا سائنس پڑھانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کنٹینٹ کی بجائے قابلیت پر، اسکلس پر فوکس کیا جائے. اس پر اساتذہ بھی توجہ کریں اور طلبہ بھی توجہ کریں. پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہے کہ سائنس میں مختلف فارمولاز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ایکویشنز ہوتے ہیں. ان کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہو کہ اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ واضح کریں. اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو طلبہ کبھی بھولیں گے نہیں. تصورات اگر واضح ہو جائیں، تصورات سے ریلیٹڈ ہی کوئی نہ کوئی فارمولا، کوئی نہ کوئی ایکویشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹنز کے لاز ہیں. بنیادی تصور آبجیکٹ کے سلسلے میں، شے کے سلسلے میں ہے کہ شے اگر جمود میں ہو تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی. اگر اس پر فورس اپلائی کیا جائے، کوئی دباؤ ڈالا جائے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے. اگر وہ ٹکراتی ہے کسی اور شے سے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے. تو ان تینوں حالتوں ہی کی مناسبت سے نیوٹن نے لاز کو ڈیرائیو کیا. ہم جانتے ہیں قوانین ہیں نیوٹنز کے.
اور اسی کی بنیاد پر آج کی میکینکس کھڑی ہے. تو بجائے نیوٹنز لا کو مین و ان واضح کرنے کے، اس کا جو کانسیپٹ ہے، بیسک کانسیپٹ ہے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے مختلف اسباق ہمارے اپنے ہوتے ہیں، مختلف لیسنس ہوتے ہیں، اور ان میں مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں ایکویشنز کے ذریعے سے، فارمولاز کے ذریعے سے. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا بنیادی تصور کیا ہے، تو تصورات کو واضح کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تھیوریٹیکل بیسڈ لرننگ کے بجائے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پر توجہ دیں. اور یہ ہوتا بھی ہے میرے خیال سے تمام ہی کتابوں میں عملی مشقیں بھی شامل رہتی ہیں. شروع میں تو تھیوریٹیکل باتیں آتی ہیں اور آخر میں عملی مشقیں ہوتی ہیں. کنٹینٹ کو مکمل کرنے کے سلسلے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اساتذہ بہت زیادہ توجہ اسی پر دیتے ہیں، عملی مشق ہو نہیں پاتی. اور عملی مشق کرنے کے لیے اس کنٹینٹ سے باہر نکل کر ہم کو توجہ کرنی پڑتی ہے. لہٰذا اکثر و بیشتر اس سے نظر ثانی مطلب صرف نظر کیا جاتا ہے. تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں کہ عملی مشق جو ہے وہ مکمل طور پر کرانے کی کوشش کریں. اگر یہ ہو جائے تو یقیناً تھیوری اور پریکٹیکل کا بڑا ہی ایک حسین امتزاج ہمارا اپنا کلاس ہوگا. ہینڈس آن ایکسپیریمنٹ سنا ہوگا آپ نے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اصل میں کیا واضح کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ ہر وقت لیب کی فیسلٹی نہیں ہو سکتی. جس طرح کے انسٹرومنٹ آپ چاہتے ہیں، جس طرح کے اوزار آپ چاہتے ہیں، وہ مل نہیں پاتے. لہٰذا آپ کی کریٹیوٹی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اویلیبل چیزوں کے ذریعے سے اپنی باتوں کو پیش کر سکتے ہیں. ڈسٹر ہے، آپ کا پین ہے، آپ کا پرس ہے، ٹیبل ہے، اسکیل ہے، یا بچوں کی کوئی بلانگنگ ہے، ان کے ذریعے سے آپ بہت سی چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو ہینڈس آن ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی لگا بندہ طریقہ تو نہیں ہوتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کی مناسبت سے اشیاء کا انتخاب کریں اور واضح کرنے کی کوشش کریں. تو یہ امور ہیں جن پر کہ توجہ کرنی چاہیے. ایک اور بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ سائنس کے سلسلے میں یہ بات ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ طلباء جب اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کے اندر بہت سی قابلیتیں پیدا ہوتی ہیں. تو بحیثیت ایک استاد کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان قابلیتوں کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں. بطور خاص سائنسی تحقیق کے تناظر میں ہم ان 3 چیزوں پر توجہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے طلباء میں یہ چیزیں لازماً پیدا ہو جانی چاہیے، یہ قابلیتیں لازماً پیدا ہونی چاہیے. ایک ہے مشاہدے کی قوت، مشاہدے کی صلاحیت. مشاہدہ کرنا یہ ایک بنیادی وصف ہے ایک سائنٹسٹ کا، ایک سائنسدان کا، کہ وہ آبزرویشن ہی کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے اور تصورات قائم کرتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے سائنٹیفک طریقے کے توسط سے کہ مشاہدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. تو مشاہدے میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ سرسری طور پر تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اس کی بہت ہی کیا کہتے ہیں لطیف باتیں سامنے آتی ہیں. قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ زور دیا، ہم جانتے ہیں. قرآن مجید نے 3 پہلوؤں سے اس پر ہمیں متوجہ کیا ہے. ایک ہے دیکھنا، مطلب دیکھنا ہی ہے اصل میں، لیکن اس کے لیے جو الفاظ کا استعمال ہوا ہے الگ الگ ہے. را ہے، نظرہ ہے اور بصرہ ہے. قرآن مجید نے ان تینوں کا الگ الگ پیرا میں ذکر کیا ہے. راہ کا جہاں تک تعلق ہے یعنی دیکھنا، یہ کہا گیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. تو دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہوتا، اور آج کا جو قاری ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. تو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس پر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے. تو یہ بنیادی بات ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اسی طرح سے یہ کہا گیا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان میں نہیں دیکھتے کہ پرندہ کیسے اڑ رہا ہے. تو پرندے کے اڑنے کی جو کیفیت ہے، آج کی ایروناٹیکل انجینئرنگ اسی پر بیس ہم جانتے ہیں. تو اڑنے کی پرندے کے اڑنے کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے اپنے سامنے ہے، لیکن وہ کیسے اڑتا ہے، کس طرح کے فورسز اس پر اپلائی ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ لفٹ لیتا ہے، کس طرح سے ایئر کو ڈریگ کرتا ہے، کس طرح سے ایئر کو پینیٹریٹ کرتا ہے، اس کی ساری تفصیلات ہمارے اپنے سامنے ہیں آج، لیکن پہلے نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہم کو متوجہ کیا. اسی طرح سے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں را کی بنیاد پر، اس روٹ ورڈ کی بنیاد پر، تو آپ کو مختلف اس کی شکلیں نظر آئیں گے. دوسرا ہے نظرہ. اس میں مزید تھوڑی سی گہرائی ہم کو معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنایا گیا ہے.
تو یہ سائنس میں ہم پڑھاتے ہیں کہ سائنس مطلب یہ ہمارے اپنی کائنات، ہمارے اپنے ایٹماسفیئر میں کتنے طبقات ہیں، کتنے اسپیئرس ہیں، بظاہر وہ ہم کو نظر نہیں آتے لیکن ہیں موجود. تو نظرہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نظر حقیقت تک پہنچنے والی ہو. جو ظاہری چیزیں ہیں بس انہیں کو دیکھ کر اکتفا نہ کرے، بلکہ ظاہری چیزوں کے پیچھے جو راز چھپے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں، ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. یہ نظرہ ہے، اس کی طرف بھی قرآن مجید متوجہ کرتا ہے. ان دونوں کے کنکلوژن کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بصرہ کا ذکر ہے کہ یہ دیکھنا جو ہے، اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بصیرت حاصل کی جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے. صرف دیکھنا نہ ہو بلکہ اس سے کوئی نہ کوئی کنکلوژن ڈرا کیا جائے. تاروں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے سورج و چاند کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، تو کنکلوژن ڈرا کرنا چاہیے. یہ اصل دیکھنے کا معنی ہے. مشاہدہ اس طرح کا ہو کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں کنکلوژن ڈرا کریں، کنکلوژن ڈرا کرنے کے قابل بنیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ الی السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا. یہ آبزرویشن کی دعوت ہے، یہ مشاہدے کی دعوت ہے. تو قرآن کریم ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا کنکلوژن بھی آپ کو کرنا چاہیے کہ اگر آپ دیکھیں آسمان کو، غور سے مشاہدہ کریں تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے؟ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو اس طرح سے را اور نظرہ کے مختلف کیا کہتے ہیں ڈیریویٹیوز جو ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں تو مشاہدے کی حقیقت آپ کو معلوم ہوگی. جیسا کہ کہا گیا بصرہ اس کا ایک کنکلوژن کے طور پر ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی اس لیے ہیں کہ مشاہدہ کیا جائے، اور کائنات اس طرح سے بنائی گئی کہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. کبھی نہ ختم ہونے والے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں موجود ہیں. اور اگر ان نشانیوں سے سبق حاصل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی مشاہدہ کر کے کوئی بصیرت حاصل نہیں کرتے. اس طرح سے یہ تین اہم ترین باتیں ہیں جو مشاہدے کے تحت ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ہم اپنے طلباء کو مشاہدے پر متوجہ رکھیں. مشاہدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آبزرو کریں اور کنکلوژن ڈرا کریں. پھر تجسس ہے، کیوریوسٹی ہے. یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے جو کہ تحقیق میں مدد دیتی ہے. یعنی تحقیق ایک مستقل عمل ہے. آج اگر آپ شروع کریں تو ظاہر بات ہے آج ہی کام مکمل نہیں ہوگا، مہینوں چل سکتا ہے، سالوں چل سکتا ہے. تو یہ بغیر تجسس کے ممکن نہیں ہے. آئنسٹائن جس کو بہت بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے اور اس کی جو تھیوریز ہیں بہت غیر معمولی سمجھی جاتی ہیں، اس نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ اسپیشل چائلڈ، آئی ایم ناٹ اے اسپیشل ون، بٹ آئی ایم لٹل بٹ کیوریس، کہ میں کوئی خاص نہیں ہوں، میری کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، میں بس تھوڑا سا تجسس کرنے والا ہوں، کیوریس ہوں. تو تجسس کا جو ذہن ہے اور جو مزاج ہے ہمارے اپنے طلباء میں پیدا کرنا چاہیے. تجسس بھی ایک بہت ہی اہم ترین قابلیت ہے جو ہمارے اپنے طلباء میں فروغ دینے کی، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے سلسلے میں بچے سوالات کریں گے تو سوالات اصل میں ان کے تجسس کا حاصل ہے، اور جب وہ سوالات کریں تو ظاہر بات ہے ان کو حل کرنے کی طرف متوجہ کریں، بجائے یہ کہ شٹ اپ بولیں یا سٹ ڈاؤن بولیں. ہم ان کو مزید موقع دیں، مہلت دیں، سمجھائیں کہ اس سوال کا وہ خود جواب ڈھونڈ کے نکال لائیں. اسی طرح سے ذہنی جو مشق ہو سکتی ہے وہ ان کو دیں اور ان کے تجسس کی جو قابلیت ہے بڑھانے کی کوشش کریں. اور تیسرا جو ہے پہلو وہ غور و فکر کا ہے. ان دونوں ہی سے متعلق یہ ایک بات ہے، ریفلیکٹ کرنا. متعین چیز پر مشاہدہ ہوا تو ظاہر بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ان میں سے کچھ چیزوں کو لے کر غور و فکر کرنا تاکہ کنکلوژن ڈرا کیا جا سکے. تو اس میں تین خاص باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ منطقی لحاظ سے غور و فکر ہونا چاہیے، یعنی لاجیکل تھنکنگ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپ ہو. لاجیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. جیسا کہ یہ کہ درخت سے پھل نیچے گرا تو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اوپر سے جب کوئی چیز گرتی ہے تو نیچے آتی ہے. تو یہ لاجیکل تھنکنگ ہے، اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. تجزیاتی طرز کا جو غور و فکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیب اوپر سے نیچے گرا ہے تو اس کو کیا ہوا ہے، اس کا شیپ کس طرح سے بگڑا ہے وہ دیکھیں گے، اور گرنے کے بعد کتنا وہ فاصلہ طے کیا وہ دیکھیں گے، گرنے سے کچھ اس کے اندر کمی آئی ہے کیا وہ یہ دیکھیں گے. تو اس طرح سے تجزیہ کریں گے. یہ ہے تجزیاتی غور و فکر. پھر اس کے بعد میں تنقیدی ہے. تنقیدی اس کا ریورس ہوتا ہے بالکل، کہ سیب نیچے گرا ہے تو اوپر کیوں نہیں گیا. اگر سیب نیچے گرا ہے
تو تنقیدی غور و فکر کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ کیوں یہ اوپر نہیں جا سکا ہے. تو اس طرح سے غور و فکر کا جو معاملہ ہے وہ کسی ایک ہی نہج پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مختلف نہجیں ہوتی ہیں، اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے طلباء غور و فکر سے کام لیں، یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. تو یہ سائنس پڑھانے کے سلسلے میں باتیں رہیں جو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. یہ ہے سبق کا تسلسل ہو، یعنی اسباق کا تسلسل ہو، مواد کے بدلے قابلیت پر توجہ ہو، فارمولیز کو واضح کرنے کی بجائے تصورات پر زور دیں، تھیوریز کے ساتھ ساتھ عملی مشق بھی کرائیں، اور ہینڈس آن ایکسپیریمنٹ جو دستیاب چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے آپ تجربہ کرنے کی کوشش کریں. پھر طلباء کے اندر مخصوص صلاحیتیں، قابلیتیں پروان چڑھانے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں یہ 3 باتیں آج کی. اب ہم آتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ پر، سائنسی اسلوب پر. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ایجادات ہوتی ہیں، جو انوینشنز ہوتے ہیں، سائنسدان ان کو ایک خاص طریقے سے انجام دیتے ہیں، ایک خاص طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنی ایجاد کو یقینی بناتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. بغیر سائنٹیفک میتھڈ کے کوئی بھی انوینشن ممکن نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے طلباء تحقیقی کام انجام دیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنسی اسلوب کیا ہے، سائنٹیفک میتھڈ یا سائنٹیفک ریسرچ کیا ہو سکتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ کے جو سٹیپس ہیں عموماً 5 سٹیپس بتائے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا. یہ سٹیپس یونیورسل ہیں، ہر جگہ یہی سٹیپس پیش نظر رکھے جاتے ہیں سائنسی تحقیق کو انجام دینے کے لیے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے سمجھ کر، جان کر کہ یہ جو میتھڈ ڈرائیو کیا گیا ہے وہ ہمارے اپنے اسلاف کے طریقے پر ڈرائیو کیا گیا. ابن الہیثم، الکندی، ابن سینا وغیرہ نے جو تحقیقی کام انجام دیے ہیں، جو انوینشنز کیے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کام انجام دیے ہیں، اس طریقے کو سامنے رکھ کر آج کا سائنٹیفک میتھڈ ڈرائیو کیا گیا ہے. تو سائنٹیفک میتھڈ میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے. 2 طرح کے میتھڈس ہوتے ہیں، ایک تو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے اور ایک انجینئرنگ میتھڈ ہوتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ میں سوال کا جواب تلاش کیا جاتا ہے، اور انجینئرنگ میتھڈ میں مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں امپورٹنٹ باتیں ہیں. ہم انجینئرنگ میتھڈ پہ بات نہیں کریں، سائنٹیفک ریسرچ پہ بات کریں. انجینئرنگ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ جا رہے ہیں، بڑا گڑھا ہے بیچ میں، آپ کو اس پار جانا ہے تو کیا کریں گے؟ برج بنائیں گے، تو وہ حل نکل آیا، تو وہ انجینئرنگ میتھڈ ہے. یہ سائنٹیفک جو میتھڈ ہے اس میں سوال کیا جاتا ہے اور اس کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سوال مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، اور سوال پیدا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ مشاہدہ کیا جائے. جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا، مشاہدے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو سوال پہلا سٹیپ ہے سائنٹیفک میتھڈ کا، لیکن اس کے پشت پر مشاہدہ ہوتا ہے اصل میں، کہ جتنا زیادہ آپ مشاہدہ کریں گے اتنے زیادہ سوالات آپ کے پیدا ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی انوینشنس ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہوئے ہیں، اور مشاہدے کی بنیاد پر سوالات پیدا ہوئے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب تلاش کیا گیا ہے. تو پہلا ہے سوال. دوسرا ہے مفروضہ. مطلب یہ ہے کہ سوال پیدا کر لیا آپ نے، اب اس کے بعد اس کا ایک مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے، یعنی اس سوال کا ایک ممکنہ جواب. اس کو ایجوکیٹڈ گیس کہتے ہیں، یعنی ایک علمی جواب، پاسبل آنسر، کہ میرا یہ سوال ہے، اس کا یہ مفروضہ ہو سکتا ہے، اس کا یہ پاسبل جواب ہو سکتا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا موبائل کی ریڈیشن سے میری میموری کمزور ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہے. تو مفروضہ آپ نے قائم کر لیا کہ ہاں میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں موبائل کا استعمال کروں اور زیادہ کثرت سے کروں تو میرا یہ خیال ہے کہ میری میموری پاور ویک ہو سکتی ہے، میری قوت یادداشت کمزور ہو سکتی ہے. تو سوال بھی ہے، اب اس کا ایک جواب ہے، ایک گیس ہے. اس جواب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہماری اپنی تحقیق ہے کہ اگر موبائل کا کثرت سے استعمال کیا جائے تو میموری پاور میں یا قوت یادداشت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو اس کو ہم مفروضہ کہتے ہیں، ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس قائم کر لینے کے بعد طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے کہ یہ مفروضہ ہے ہمارا، یہ پاسبل آنسر ہے. اب اس کے جواب کے تلاش میں ہم جو تجربہ کریں گے، ہم جو ایکسپیریمنٹ کریں گے، اس کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ ہم موبائل کے استعمال کے یہ شکلیں اپنے سامنے رکھیں گے، ان لوگوں سے ملاقات کریں گے، یہ سروے کریں گے، اور ان کی ہیلتھ چیک اپ اس طرح سے کرائیں گے،
ان کی میموری پاور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کام کریں گے. اس طرح کے مختلف قسم کے سٹیپس نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اسی کے پیش نظر تجربہ انجام دیتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار اور تجربہ ہے, یہ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نتائج سامنے لائے جاتے ہیں اور اختتام کیا جاتا ہے. تو یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. کویشچن, ہائپوتھیسس, پروسیجر اینڈ ایکسپیریمنٹ, ریزلٹ اینڈ کنکلوژن, یہ 5 اسٹیپس پر مشتمل سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے. یہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا میتھڈ ہے. اگر اس پر ہمارے اساتذہ توجہ کریں اور مہارت حاصل کریں تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سال میں 5-7 سائنٹسٹ تو وہ بنا سکیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جن باتوں پر توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ تجربہ کرتے ہیں تو متغیرات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹ میں, سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ متغیرات کا آپ لحاظ رکھیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کا ڈیٹا کلیکشن کیسا ہے, اس کو برابر سے نوٹ کرتے چلے جائیں. تو ڈیٹا کلیکشن ایز ویل ایز ویریبلس, متغیرات, یہ 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. متغیرات سے مراد یہ ہے, ویریبل سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایکسپیریمنٹ انجام دیتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ بدلتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ بدلتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ سوال قائم کر لیا کہ کاسمیٹک کا جلد پر کیا اثر پڑتا ہے, یہ سوال ہے آپ کا. مفروضہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ ایجوکیٹڈ گیس کر لیا, آپ کا ایک علمی جواب یہ ہے کہ اگر کاسمیٹکس کا استعمال کیا جائے, فلاں کاسمیٹک کا استعمال کیا جائے تو جلد پر یہ اثر پڑتا ہے. آپ نے مثبت طریقے سے بات بتا دی, ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوال اور یہ آپ کا مفروضہ ہے, ہائپوتھیسس ہے. تو جب آپ تجربہ کریں گے تو متغیرات کا بہت خاص خیال رکھیں. تو متغیرات, ویریبلس 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل, آزاد متغیر. ایکچولی کیا ہے, اردو میڈیم میں ہم نے تعلیم حاصل کی 10th تک, اس کے بعد پورا انگریزی میڈیم رہا نا, تو یہ بڑی مشکل سے اصطلاحات معلوم کر لی گئی ہیں. تو تلفظ میں اور بالبدی ان کو بیان کرنے میں تھوڑی سی دقت پیش آئے گی, تو اس کو آپ گوارا کر لیں. تو متغیرات سے مراد یہ ہے ویریبلس. ویریبلس 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل, آزاد متغیر, جس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. دوسرا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل, تابع متغیر. تیسرا ہے کنٹرول ویریبل, یعنی مستقل متغیر. یہ 3 ہیں. ایک کا مشاہدہ کریں گے آپ, ایک کو آبزرو کریں گے, ایک کو کنٹرول میں رکھیں گے. بدلیں گے کس کو آپ؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو بدلیں گے. انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے یہاں پر؟ کاسمیٹک ہے. الگ الگ قسم کے کاسمیٹک لیں گے آپ اور ان کو بدلتے ہوئے کیا اثر پڑ رہا ہے وہ دیکھیں گے. ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے؟ تابع متغیر کیا ہے؟ شخصیت ہے, جلد ہے. کوئی شخص ہے جس کو آپ بطور تجربہ کے اپنے سامنے رکھے ہیں, تو آپ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ کون سے کاسمیٹک کا اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. مشاہدہ فرد کا ہوگا, جس فرد کی جلد کا ہوگا. کنٹرول ویریبل سے مراد یہ ہے, مستقل تغیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ بدلیں گے نہیں. مطلب یہ کہ مقام نہیں بدلیں گے, فرد نہیں بدلیں گے, اور جو ماحول پہلے تجربے میں تھا وہی ماحول آخری تجربے تک رہے گا. اگر ٹیمپریچر بدل جائے, فرد بدل جائے, تو پھر آپ کا ایکسپیریمنٹ بھی گڑبڑا جائے گا. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا, تو 3 متغیر, یہ 3 جو متغیرات ہیں ان کا بطور خاص آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, تب کہیں جا کر آپ کا ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ کامیاب ہوگا. جو لوگ تحقیقی کام انجام دیتے ہیں, جن کی تحقیق کی جانچ ہوتی ہے, اور جو جانچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے ویریبلس کو کس طرح سے ڈیل کیا ہے اور ویریبلس کے بارے میں آپ کی کیا نالج ہے. بہت کنفیوژن ہوتا ہے اس میں, کبھی کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی. کسی کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, کسی کو ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, کسی کو مستقل بنا دیتے ہیں, کسی کو غیر مستقل بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایکسپیریمنٹ بگڑ جاتا ہے. تو جب آپ کی جانچ پڑتال ہوگی, اگر آپ نے کوئی تحقیقی کام انجام دیا ہے, تو جانچ کرنے والے یہ دیکھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ آپ نے متغیرات کے سلسلے میں کیا فہم حاصل کیا ہے. اگر ہم اپنے بچوں سے تحقیق کراتے ہیں تو ان کو جو آبزرو کرنے والے ججز ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ بچوں نے ویریبلس کے سلسلے میں کیا کچھ اسٹڈی کی ہے, کس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے. تو یہ 5 سٹیپس پر مشتمل سائنٹیفک طریقہ ہے. اگر اس کو اپناتے ہوئے کام کرتے ہیں تو سائنسی تحقیق میں بڑی حد تک آپ کو مدد ملے گی.
اب ہم کچھ تجربات پر گفتگو کریں گے. ہم طلباء میں سائنسی تحقیقی رجحان پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور اس میں ہمارے ساتھ مختلف اسٹیٹس کے لوگ موجود ہیں, اور جو تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہیں ابھی وہ نہ صرف کرناٹکا بلکہ تمل ناڈو اور آندھرا پردیش, تلنگانہ, مہاراشٹرا اور اس طرح کی ریاستوں میں بھی یہ کام ہم نے انجام دیا ہے. تو طلباء میں سائنسی تحقیقی رجحان پیدا کرنے کے لیے ہم ان کو مختلف تحقیقی پروجیکٹس دیتے ہیں تاکہ وہ کام انجام دے سکیں. تو یہ ایک بالکل معمولی سا ریسرچ پروجیکٹ ہے لیکن بڑا دلچسپ ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے بچے ریسرچ کا کام انجام دے سکتے ہیں. یہ جو اسٹیپس آپ کو یہ جو میتھڈ آپ کو بتایا گیا تھا آپ کا سائنٹیفک میتھڈ, اس کے پیش نظر بچے اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنے پروجیکٹس کو, اپنے ریسرچ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. چنئی کی ایک اسکول ہے آئی میکس اسکول, اس کی ایک طالبہ نے ایک انوکھا تجربہ کیا. وہ تجربہ یہ تھا کہ بچے جب صبح لنچ کے لیے لنچ باکس لے جاتے ہیں تو دوپہر تک وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گرم نہیں رہتا. تو بچے نے یہ غور کیا, مشاہدہ کیا کہ کیسے اس کو گرم کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کے سامنے ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ ہے کہ دوپہر تک کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو گرم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, یا کس طرح سے کیا جائے کہ کھانے میں مزہ آئے اور کھانے میں جی چاہے. تو یہ اس کا سوال تھا. پھر اس کے بعد میں اس کے مفروضہ قائم کر لیا اور پھر بعد میں اس نے تجربہ کیا. تو یہ اس کا طریقہ کار رہا. پہلے تو اس نے 350 گرام دہی چاول لیے, کرڈ رائس, اور ایک خاص طور سے تیار کیے ہوئے لنچ باکس میں اس نے اس کو ڈالا. پھر اس کے بعد میں اس نے چاول کا ابتدائی درجہ حرارت T1 کے طور پر نوٹ کیا. جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ میں. تو اس نے چاول کا جو انیشیل ٹیمپریچر ہے, ابتدائی درجہ حرارت ہے, اس کو نوٹ کیا T1 کے طور پر. پھر اس کے بعد ماحول کا درجہ حرارت, یعنی اطراف سراؤنڈنگس میں جو ماحول ہے اس کا درجہ حرارت کیا ہے, اس کو T2 کے طور پر درج کیا. پھر اس کے بعد میں جو باکس میں کھانا رکھا ہوا تھا اس کو سورج کی روشنی میں لایا اور اس کے اوپر سولر پینل جو ہوتا ہے نا وہ نصب کیا, ریکٹینگل ٹائپ کا. اور ہر 15 منٹ کے بعد اس نے درجہ حرارت نوٹ کیا T2 اور T1 کے طور پر, یعنی ماحول کا درجہ حرارت اور پھر آپ کے اندر کا درجہ حرارت. چونکہ سولار پینل فکس تھا اور سن ریز بھی اس پر پڑ رہے تھے تو نیچے جو ہے گرمی پہنچ رہی تھی اور کھانا گرم ہو رہا تھا. تو ہر 15 منٹ کے بعد یہ ٹیمپریچر نوٹ کیا گیا اور یہ تقریباً 1 گھنٹے تک اس کو ریپیٹ کیا گیا. اور دہی کے بعد اس نے دال چاول اور لیمن رائس کے لیے بھی یہ تجربہ دہرایا. تو اس طرح سے اس نے 3 قسم کے کھانوں پر یہ تجربہ کیا کہ جب اس کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے سولر پینل کی مدد سے تو اس کے اندر کس قدر گرمی آ جاتی ہے اور کیسے یہ گرم ہو سکتا ہے بول کے. تو اس طرح سے اس نے اپنا باکس بنایا تھرموکول لگاتے ہوئے. تھرموکول اس لیے لگایا تاکہ گرمی اندر کی باہر نہ جائے, اور اس طرح سے اس نے اسٹیل کا یہ ایور سلور باکس ہے یہ, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سولر شیٹ ہے. اس نے یہ ابتدائی ٹیمپریچر معلوم کر لیا کہ چاول کا دھوپ میں ایکسپوز کرنے سے پہلے ٹیمپریچر کیا ہے. پھر اس کے بعد 15 منٹس کے بعد پھر اس نے چیک کیا. اس طرح سے ہر 15 منٹس کے بعد اس نے ٹیمپریچر چیک کیا. تو یہ نتیجہ سامنے آیا. یہ جدول جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوپہر 2 بجے اس نے اس کا آغاز کیا تھا ایکسپیریمنٹ کا. ماحول کا جو درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور چاول کا جو درجہ حرارت ہے وہ 29 ہے. پھر 15 منٹس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں 32 ہے, یہاں 36 ہے. پھر 2:30 بجے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 36.5 ہے. پھر اسی طرح سے 3 بجے جو ہے یہ 36.3 ہے. تو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں 7-8 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. تو مطلب یہ کہ چاول گرم ہو گیا ہے. تو اس کا یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا. اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اگر آپ 15 منٹ صرف 15 منٹ اگر طلبہ سولار پاورڈ لنچ باکس رکھیں اپنے پاس, تو اگر وہ دھوپ میں صرف 15 منٹ لنچ باکس کو رکھیں تو ان کا کھانا کا پھر سے گرم ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ 10 ڈگری سے بڑھتا ہے. تو یہ دہی چاول چونکہ دہی تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے تو ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز نہیں ہو سکا اس میں,
یا دال چاول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 31 ڈگری پہلے تھا 31.8 اور تقریباً 42 ڈگری بعد میں ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ 10 ڈگری ٹیمپریچر میں فرق آیا. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 31.8 ہے 12:30 بجے، 12:45 بجے 41.3 ہے. مطلب 15 منٹ اگر ایکسپوز کرتے ہیں تو 10 ڈگری تقریباً ٹیمپریچر بڑھتا ہے. اس طرح سے نیمبو چاول کا بھی یہی معاملہ رہا، 32 ڈگری پہلے تھا، بعد میں 41 ڈگری رہا. تو اس طرح سے اس نے کنکلوڈ کیا کہ اگر سولار پاور لنچ باکس میں کھانا رکھا جائے اور 15 منٹ کے وقفے کے لیے اس کو دھوپ میں ایکسپوز کیا جائے تو درجہ حرارت میں 10 ڈگری فرق آ سکتا ہے اور کھانا گرم ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا تجربے کا حاصل رہا. مزید تحقیق کے لیے اس نے یہ کہا کہ اس کو دوبارہ دہرایا جائے گا تاکہ درجہ حرارت میں فرق جو ہے وہ معلوم ہو سکے. آپ نے دیکھا کہ دہی کا الگ تھا، دال کا الگ تھا، نیمبو کا الگ تھا. تو اس نے یہ کہا کہ میں دوبارہ اس کو دہراؤں گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ ٹیمپریچر میں کیا فرق آ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے اس نے کہا کہ ہم الگ الگ غذاؤں کے لیے یہ کام انجام دیں گے، جیسا بریانی ہے اور دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی سیلیڈ، کوئی آپ کا پاستا ٹائپ کا کوئی چیز ہے. تو اس طرح سے الگ الگ غذاؤں کے لیے درجہ حرارت معلوم کرنے کی اس نے کوشش کی. تو یہ اس کا حاصل رہا. اس نے اپنے تمام کی تمام چیزوں کو اس طرح سے ڈسپلے بورڈ پہ پیش کیا کہ اس کا مفروضہ کیا تھا، اس کا سوال کیا تھا، اس کا پروسیجر کیا تھا اور کس طرح سے اس نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا. تو یہ تھوڑی سی تفصیل سے میں نے بتایا. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سے موضوعات پہ ایکسپیریمنٹ کرائے ہیں بچوں سے. یہ صرف جھلکیاں آپ دیکھ لیجئے. یہ ہے لائی فائی. جس طرح سے وائی فائی ہوتا ہے وائرلیس فیڈیلیٹی، اسی طرح سے لائٹ فیڈیلیٹی ہے، LIFI، لائی فائی. یہ مسلم لڑکا ہے رائچور ہی کا. اس نے یہ چھوٹی سی ایجاد کی ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ جس طرح سے وائی فائی کے ذریعے سے انٹرنیٹ کنیکشن حاصل ہو سکتا ہے، اسی طرح سے اس نے لائٹ کے ذریعے سے یہ کارنامہ انجام دیا. یہ ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ رہا. پھر اسی طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ پلانٹس پر مختلف قسم کے پانی کا کیا اثر پڑتا ہے. سوال یہ تھا ان کا کہ اگر پودے پر مختلف قسم کے پانی ڈالے جائیں تو پودے پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ سوال. تو اس کا انہوں نے ایک مفروضہ قائم کر لیا اور پھر اپنے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے بتایا کہ ان کا اپنا نتیجہ کیا رہا. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ میٹھا پانی اگر ہے تو پلانٹس پر بہت اچھا اس کا اثر ہوتا ہے، کھارا پانی اگر ہے تو پلانٹس متاثر ہو جاتے ہیں، اگر فرٹیلائزڈ واٹر ہے تو اور زیادہ پودوں میں بہتری آ سکتی ہے. یہ 3 قسم کے پانیوں سے انہوں نے پلانٹس پر تجربہ کیا تھا. یہ بچوں نے اس پر ریسرچ کی تھی کہ ہائیڈروبولک شیپ میں کیوں ہوتے ہیں چمنیز. بول کے یہ جو تھرمل پاور اسٹیشنس ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائپربولک شیپ میں وہ پوری چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کیوں ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور ایسے شیپ ہونے کی وجہ سے کیا کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں، اس پر انہوں نے اچھی تفصیل سے گفتگو کی تھی. یہ اردو میں اس بچے نے تحقیق کی تھی کہ کفایتی طریقہ کیا ہو سکتا ہے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کا. اس لڑکی نے یہ تحقیق کی کہ ایکسرسائز کا بلڈ پریشر پر کیا اثر پڑتا ہے اور پلس ریٹ میں کیا اثر پڑتا ہے. اگر مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے، سیڑھیوں سے اترتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے. اس نے مختلف کمبینیشن کے ذریعے سے، ویریبلز جس کو آپ بولتے ہیں، ان کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں ایکسرسائز کے بلڈ پریشر پر اور پلس ریٹس پر. یہ لڑکیاں ہیں نا، اس بات پر تحقیق کی تھی کہ ویڈیو گیمز جو کھیلتے ہیں بچے، اور ویڈیو گیمز کھیلنے سے ان کی ذہنی کیا کہتے ہیں صلاحیتوں پر کیا اثر پڑتا ہے. ایک سوال تھا کہ موبائل گیمز کھیلنے سے یا ویڈیو گیمز کھیلنے سے صلاحیتیں بڑھتی ہیں کہ گھٹتی ہیں. تو انہوں نے اپنی تحقیق کے ذریعے سے بتایا کہ بعض گیمز کھیلنے سے صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور وقت بھی اس کا متعین ہے. اگر زیادہ وقت کے لیے زیادہ کھیلا جائے تو اس سے متاثر ہو سکتا ہے. یہ لڑکی نے یہ بتایا کہ مختلف قسم کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا ابزاربنٹ لیول کیا ہے، یعنی کس قدر جلد وہ پانی کو جذب کرتے ہیں. اس پر اس لڑکی نے تحقیق کی، مختلف قسم کے کپڑے اس نے استعمال کیے تھے. یہ پروجیکٹ نیشنل لیول پر سلیکٹ ہوا تھا. یہ اصل میں منگلور کا ہے، منگلور کی لڑکی ہے. اس کا پروجیکٹ
بہت اچھا رہا، تحقیق بہت معیاری رہی، تو اس کو نیشنل لیول پر ریپرزینٹ کیا گیا تھا. ابھی جنوری 2020 میں چنئی میں ہوا تھا، دانش انجینئرنگ کالج میں، تو اس لڑکی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس طرح سے تجربات الحمدللہ کیے گئے ہیں. مشورے ہیں آپ کے لیے، جو طریقہ بتایا گیا سائنٹیفک میتھڈ، اس کو اپناتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو متوجہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ بتایا گیا کہ مشاہدہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ کو انجام دینے کے لیے. بغیر مشاہدے کے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی طالب علم تحقیق کام انجام دے. مشاہدے کے بہت فائدے ہیں. ایک ابھی جبل پور کا ایک واقعہ سامنے آیا تھا. جبل پور میں 2 طالب علم بس ایسے ہی بیٹھے تھے گپ شپ کرتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے وارنش کی فیکٹری ہے اور وارنش کی فیکٹری سے کچرا لا کے باہر ڈالا جا رہا ہے، ڈمپ کیا جا رہا ہے. تو جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سے انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا، تو معلوم ہو رہا کہ اس کچرے سے پودے نکل آ رہے ہیں. تو وہ قریب گئے، دیکھے، وہاں کی مٹی انہوں نے لی، وہاں کا کچرا انہوں نے لیا، اور معلوم ہوا کہ اس کے اندر مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، زنک نکلا، اس میں کاپر نکلا اور آئرن نکلا. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر مٹی میں یہ مائکرو نیوٹرینٹس ملا دیا جائیں تو بہت زبردست کھاد بن سکتی ہے. تو انہوں نے کھاد بنا لی اس سے. تو مشاہدہ بہت امپورٹنٹ ہے، مشاہدے کے ذریعے سے تحقیق کی جا سکتی ہے. تو آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی مٹی لیں، آپ کالی مٹی لیں، لال مٹی لیں، اور دیکھیں کہ کون سی مٹی زیادہ زرخیز ہے پودے کے لیے، کس پودے کے لیے کون سی مٹی زیادہ زرخیز ہے. یہ تجربہ ہو سکتا ہے. پھر مختلف مائعوں کے گاڑھے پن کی دریافت آپ کر سکتے ہیں، وسکوسٹی. یہ بہت ہی آسان سا تجربہ ہے، بچوں کو آپ دے سکتے ہیں. جیسا کہ یہ آپ شہد لیں اور کیسٹر آئل لیں اور ایک عام ویجیٹیبل آئل لے لیں. ہم 3 قسم کے آئل لیں اور ایک باٹل میں ڈال دیں، الگ الگ 3 باٹلس آپ کے ہو گئے، اور تینوں باٹل میں ایک ماربل ڈال دیں، ایک ماربل ڈال دیں، اور ان کو انورٹ کر دیں، ایک ہی ساتھ انورٹ کریں. دیکھیں کہ کہاں ماربل جلدی نیچے آ جاتی ہے، تہہ پر آ جاتی ہے. کیا شہد کی باٹل میں آتی ہے، کہ کیسٹر آئل کی باٹل میں آتی ہے، کہ ویجیٹیبل آئل کی باٹل میں آتی ہے. تو جہاں جلدی آ جائے نیچے تو مطلب یہ کہ وسکوسٹی اس کی کم ہے، جہاں دیر سے آئے مطلب یہ کہ وسکوسٹی اس کی زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایفیکٹ آف ٹیمپریچر بھی معلوم کر سکتے ہیں لکوڈس پر. یہ بھی ایک بہت ہی آسان سا تجربہ ہے. مطلب یہی 3 آئل لے لیں آپ، ایک کو فریج میں رکھیں آپ، اور ایک کو گرم کریں اور ایک کو نارمل کر دیں. تو 3 قسم کے ٹیمپریچر ہو گئے، ایک ٹھنڈا ہے، ایک گرم ہے اور ایک نارمل ہے. اس میں ماربل ڈالیں آپ، گولی، اور دیکھیں انورٹ کر کے کہ کہاں گولی زیادہ تیزی کے ساتھ نیچے آتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے بچوں کو اشتیاق دلانے کا، شوق دلانے کا کہ وہ تحقیقی کام انجام دیں. ویٹ اور ڈرائی فوڈ جو ہے اس میں سے کس میں جلدی سڑان پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک آپ تجربہ کر سکتے ہیں. گھر میں اویلیبل ہوتی ہے، سوکھی غذا بھی ہوتی ہے، کچی غذا بھی ہوتی ہے. ککڑی ہے اور اسی طرح سے کچھ سوکھی غذا ہے جس کو آپ کھاتے ہیں. دونوں کو آپ دیکھیں تجربہ کر کے کہ کون سی جلدی سڑان پکڑتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک عام معاملہ ہے جو ہمارے اپنے گھروں میں انجام پاتا ہے کہ ایک تیل سے کوئی چیز تلتے ہیں تو بچا ہوا تیل بچا کے رکھتے ہیں اور دوبارہ اسی کا استعمال کرتے ہیں. تو ری یوسیج آف کوکنگ آئل از ڈینجرس ٹو ہیلتھ، یہ ایک پرووڈ فیکٹ ہے. تحقیق کے ذریعے سے بات سامنے لائی گئی ہے. میرے پاس اس کا ڈیٹا ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ میں وہ فارورڈ کروں گا کہ کس طرح سے ری یوسیج آف آئل سے اس کے اندر کی ٹاکسٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار تیل کے استعمال کرنے سے اس کے اندر کا جو تھائیوسلفیٹ ہے وہ کس قدر بڑھتا ہے اور اس کا کیا صحت پر اثر پڑتا ہے. یہ بھی ایک کامن کیا کہتے ہیں پریکٹس ہے ہمارے ہاں کہ گرم گرم چیزیں جو ہیں وہ اخبار میں باندھ کے دے دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہی انجوریس ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کہ گرم چیزیں اخبار میں نہیں باندھنی چاہیے. اس کے بھی تجربے کیے گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ غذا پر اس کا بہت ہی زہریلا اثر مرتب ہوتا ہے. پیکنگ ہوتی ہے، بچوں کو آپ بتائیں کہ کس طرح کی پیکنگ میں غذا محفوظ رہتی ہے. سلور پیک ہے، پلاسٹک ہے، یا پیپر ہے، یا کوئی اور فائل، کسی اور قسم کا فائل ہے. آپ بچوں کو بتائیں کہ ان میں پیک کر کے دیکھیں کہ غذا کس میں محفوظ رہتی ہے، کس میں کنٹامنیٹ ہوتی ہے. یہ بھی ایک اچھا تجربہ ہو سکتا ہے. مٹی اور اسٹیل کے گھڑے کا پانی، کس سے پیاس زیادہ بجھ جاتی ہے، مٹی کے گھڑے سے یا اسٹیل کے گھڑے سے، یہ بھی ایک تجربہ کیا جا سکتا ہے.
ویڈیو گیمز کا جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا، اس کا تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے ذریعے سے صلاحیتوں کا نشو نما ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور چائے کی پتی کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 3 پودے لیں، ایک پودے کو آپ چائے کی پتی کی کھاد ڈالیں اور دونوں کو نارمل کھاد ڈالیں. تو آپ دیکھیں کہ چند دنوں کے بعد 6-8 دن کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے. تو آپ محسوس کریں گے کہ چائے کی پتی کی جو کھاد ہے وہ پودوں کے لیے کس قدر مفید ہے. اسی طرح سے ایک یہ تجربہ بھی ہو سکتا ہے کہ سونے سے پہلے موبائل فون کے استعمال سے نیند کیسے متاثر ہوتی ہے. یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ سائنٹیفک ریسرچ کے لیے یہ سوال ضروری ہوتا ہے سائنس فیئر میں. تو یہ سوال ہے کہ سونے سے پہلے اگر موبائل کا استعمال کیا جائے تو نیند کیسے متاثر ہوتی ہے اس سے. اور ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہوتی ہے نا، اس پر ایئر پولوشن کا کیا اثر پڑتا ہے. ہمارے خیال سے ان پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. ہمارے اپنے پولیس کے جو اہلکار ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس کے، وہ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں. اب آج کل تو ماسک لگا رہے ہیں، لیکن ماسک سے بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمارے اپنے بچوں سے ہم یہ ریسرچ کرا سکتے ہیں کہ جو ٹریفک پولیس ہے ان پر ٹریفک اس کا یہ آپ کے ہوا ایئر پولوشن کا کیا اثر پڑ رہا ہے. صبح ان کی جانچ کرائیں، پھر شام ان کی جانچ کرائیں لیب لے جا کر. تو اندازہ ہوگا کہ ان کے لنگس پر اس کے کس قدر اثرات، زہریلے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا تجربہ ہو سکتا ہے. بغیر عشائیہ کے، یعنی رات کے کھانے کے بغیر اگر سویا جائے تو صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا یہ بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے. اور کیا یہ ممکن ہے کہ پرندے اپنے ایک بازو سے اڑ سکیں؟ کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جن کا ہم کہیں نہ کہیں ذکر سنتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں. خود قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ پرندہ کیسے اڑ رہا ہے. مطلب یہ کہ اس کے 2 پنکھ ہیں، یعنی 2 اس کے ونگس ہیں اور 2 ونگ سے وہ اڑ رہا ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کا کھانا مس نہیں کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر 4 کھجور بھی ہیں گھر میں اویلیبل تو ان کو کھا کے سونا چاہیے. تو مطلب یہ کہ رات کا جو کھانا ہے صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے. تو یہ ہم تحقیق کر کے بتائیں کہ وداؤٹ اگر فوڈ سوتے ہیں تو کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں. زیر زمین پانی کی دریافت کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ریسرچ کا ٹاپک ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ ایک سوشل پوائنٹ آف ویو سے لڑکیاں اپنے والد سے زیادہ محبت کیوں کرتی ہیں، یہ سروے کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. ریسرچ جو ہے سائنٹیفک بھی ہوتا ہے اور سوشل بھی ہوتا ہے. سوشل ٹائپ کا جو ریسرچ ہوتا ہے اس میں آپ سروے کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پر تجربات سے کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ٹریفک پولیس کا جو معاملہ ہے وہ ایک سوشل کاز کا ہے، لیکن اس کے لنگس پر جو اثرات پڑتے ہیں، پولیس اہلکار کے جو لنگس پر اثرات پڑتے ہیں اس کی جانچ ہم لیب میں کراتے ہیں. وہ سائنٹیفک ایسپیکٹ ہے. سوشل پلس سائنٹیفک، تو سوشل پہلو بھی ہوتا ہے اس میں، سائنسی پہلو بھی ہوتا ہے. اس طرح سے بہت سے ہیں. یہ کہ لڑکیاں اپنے والد سے محبت کیوں کرتے ہیں، یہ سروے کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے. مختلف قسم کی باتیں اپنے پیش نظر آپ رکھیں، ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں. لڑکیوں سے ملاقات کریں، ان کے والدین سے ملاقات کریں، بھائیوں سے ملاقات کریں، ان کے اپنے جو اقربا ہوتے ہیں ان سے بات چیت کریں اور یہ پروف کر کے بتائیں کہ واقعی وہ ان کی محبت جو ہے اپنے والد سے زیادہ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں یکساں اپنے والد سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. دھوپ میں گرم ہوئے پانی کا استعمال سے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر بات ہے اس میں بہت غیر معمولی بات ہو سکتی ہے. تو ہم اپنی تحقیق کے ذریعے سے بتائیں دنیا کو کہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس کا جسم پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے. سولار پینلز کی مدد سے جو پانی گرم ہوتا ہے، سولار ہیٹر جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے، وہ کنورشن ہوتا ہے. ہیٹ انرجی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے اور الیکٹریکل انرجی کی وجہ سے پانی گرم ہوتا ہے، وہ الگ ہے. لیکن یہ کہ پانی کا گھڑا رکھا گیا ہے، دھوپ میں گرم ہو گیا ہے پانی، وہ اگر نہاتے ہیں تو جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی بھی تحقیق کی جا سکتی ہے. رنگوں کا استعمال انسانی نفسیات پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے. گھر میں بجلی کے استعمال میں بچت کیسے ممکن ہے. کیا رات دیر گئے تک پڑھنا مفید ہے. غصہ کے انسانی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو اس طرح سے آپ مختلف موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحقیقی کام انجام دے سکتے ہیں. تحقیق کرنے کے لیے یہ جو سٹیپ ہے وہ اپنے پیش نظر رکھیں.
سوال ہے، سوال تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کا ایک مفروضہ قائم کر لیں، پاسبل جو آنسر ہو سکتا ہے، ایجوکیٹڈ گیس جو ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اس کی مناسبت سے تجربہ کریں، تجربے کے لیے طریقہ کار متعین کر لیں کہ کس طرح کا تجربہ کریں گے آپ، اور تجربہ کرنے کے لیے کیا کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لیں اور اس کی مناسبت سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا ایکسپیریمنٹ انجام دینے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد میں نتائج سامنے لائیں اور اختتام کریں۔ اختتام سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے، کیا آپ کا مفروضہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا ہے، صحیح ہوا تو کیوں ہوا ہے، صحیح نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں بتانی چاہیے اپنے طلباء کو کہ سائنٹیفک ریسرچ میں فیلور نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر اٹیمپٹ کامیاب ہوتا ہے، ہر اٹیمپٹ کو سکسیس مانا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھی جا سکتی ہے۔ تھامس ایڈیسن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس نے 999 اٹیمپٹس کیے، 999 اٹیمپٹس کیے اور 1000ویں اٹیمپٹ میں وہ کامیاب ہوا۔ اب ظاہر بات ہے اس نے ہر اٹیمپٹ میں کچھ نہ کچھ سیکھا، تب کہیں جا کر وہ 1000ویں قدم میں کامیابی حاصل کی۔ تو طلباء کو یہ بتانا چاہیے کہ سائنٹیفک ریسرچ میں ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر ایک چیز کامیابی کی طرف ہم کو بڑھاتی ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ایڈھیسو ٹیپ ہوتا ہے نا، کہ آپ کوئی چیز لکھ کے لگاتے ہیں اپنی دیوار پہ اور اس کو آسانی سے نکال بھی سکتے ہیں، بالکل ہلکا سا گوند ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اصل میں جس نے یہ بنایا اس کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ ایک ایسی چیز بنانا چاہ رہا تھا کہ جب چپک جائے تو نکلے نہیں، یہ پیش نظر تھا اس کا۔ پیش نظر یہ تھا کہ میں ایسی چیز بناؤں کہ جب کوئی چیز چپک جائے تو وہ نکلے نہیں دوبارہ۔ اب اس نے جب ایکسپیریمنٹ کیا تو جیسے ہی لگا وہ نکل گئی فوری، اب وہ چیز کام آ گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور کہیں بھی نکال سکتے ہیں۔ تو مطلب جی یہ ہے یہ گزارش ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ اگر آپ کنکلوڈ کریں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ کچھ کوشچنس آنسرس کریں تو جی ٹھیک۔ تو موضوعات کے سلسلے میں یہ ہے کہ بھی آپ مختلف چیزیں اپنے پیش نظر رکھیں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے تحقیق کا انجام دیا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں تو یہاں رکھی گئی ہیں، اختتام کرتے ہیں ہم، جیسا کہ مجاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو دیگر مضامین کی بنسبت ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ایک بینچ مارک بن سکتا ہے طلباء کی کیفیت کو جانچنے کا، سمجھنے کا۔ اس بات کی ہم کوشش کریں کہ جب سائنس پڑھاتے ہیں تو بچوں کی ترقی و ہر لحاظ سے ان کی صلاحیتیں بڑھیں اور ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پروان چڑھیں اور وہ متوجہ رہے، ہمیشہ دلچسپی ان کے اندر پیدا ہو۔ اگر کوئی طالب علم سائنس کے سبجیکٹ میں دلچسپی نہیں لیتا ہے تو مطلب یہ کہ ہم نے اس کی نشو و نما پر خاطر خواہ توجہ نہیں کی۔ اسی طرح سے یہ کہ دستور ہند کی بات ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کو ڈیولپ کرنا یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ملکی ترقی میں بھی ہم تعاون دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے طلباء کو اس طرح متوجہ کریں کہ وہ سائنسی تحقیقی کام انجام دیں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ چونکہ سائنس جو ہے وہ خدا بیزار ہے، ہم جانتے ہیں کہ سائنس کا بیشتر حصہ ایسا ہے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، مطلب جو سائنسدانوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، جو تھیریز گھڑی ہیں، جو سامنے لائی ہیں چیزیں، ایجادات وغیرہ میں ایتھیکل پرسپیکٹیوز بہت کم ہوتے ہیں اور خدا پر ایمان والی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بحیثیت ایک مسلم کے ہم کو قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کس حد تک صحیح ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں من قبول کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں جو اس موقع سے آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ یہ PDF فارمیٹ میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھ لیں، اور اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ ابھی جو پریزنٹیشن رہا اس میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اندر سائنٹیفک ٹیمپر ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، سائنسی مزاج کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ بہت سارے ہمارے سامنے ایگزامپلس آئے جس کو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو ابھی بھی جبکہ ہمارے ساتھ بچے نہیں ہیں تو ایسے اتنے سارے ایگزامپلس جو روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہم بچوں سے ابھی بھی کروا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں مطلب دعوت دوں گا آپ لوگوں کو، جتنے بھی شرکا ہیں
کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو پوچھیں انمیوٹ کر کے، یا نہیں تو پھر وہ آپ جو ہے وہ اس کو اپنے اس چیٹ باکس میں بھی کوشچن رکھ سکتے ہیں. ایک سوال جو دوران گفتگو آئی وہ یہ آئی ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں میں سائنسی رجحانات کے فروغ میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا اگر دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو اساتذہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے تو ہم اس کو بڑا خوشائن سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں وہاں پر موجود، اور آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ طلباء میں سائنسی رجحان فروغ پائے گا. اس کے لیے ماحول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے کلاس میں 40 طالب علم ہیں یا 30 طالب علم ہیں تو 2-3 کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ کافی نہیں ہے. ایک ماحول ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس سے متعلق مختلف سرگرمیاں انجام دیں، سلیبس سے ہٹ کر بھی اور سلیبس کے مطابق بھی. اور مختلف قسم کے کوئز آپ کر سکتے ہیں، کمپٹیشنز کر سکتے ہیں، مخالجات لکھنے کی طرف ان کو توجہ دلا سکتے ہیں. اور کوئی نامور محقق آپ کے مقام پر ہے تو اس کو بلا کر آپ انٹریکشن رکھ سکتے ہیں، اور لائبریری بنا سکتے ہیں. مختلف طریقے آپ اختیار کریں. کوشش اس بات کی کریں کہ ایک ماحول بنے. دیکھیے، یہ جو مزاج ہے وہ 1-2 دن میں نہیں بنے گا، اس کے لیے مستقل آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ اس میں کامیابی مل سکتی ہے. جی، آپ اگر کسی کا سوال ہے تو آپ انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. میں سلمان، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. جیسے ابھی آپ نے سیشن کے بیچ پہ بتایا تھا کہ جیسے دھوپ پہ اگر گرم پانی کریں گے تو اس کے انسان کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد فوراً آپ نے ایک حدیث پیش کر دی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامک جو انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں وہاں پہ سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچہ نیوٹرل ہو، وہ کسی خاص سائیڈ میں ہو کے ریسرچ کرے گا تو نہیں ہو پائے گا. تو نیوٹرل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نیوٹرل رکھا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ پہلے بول دیا جاتا ہے، اسپیشلی اپنے خاص فکر سے، مطلب اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، ایسا کہا ہے، تو آدمی نیوٹرل نہیں ہو پاتا بچہ، مطلب ایک بائزڈ ہو جاتا ہے وہ. تو ایسے میں سائنٹیفک ٹیمپر کیسے ڈیولپ ہو پائے گا، کیسے وہ اپنا ریسرچ آگے بڑھا پائے گا پورے سائنٹیفک اسٹائل میں؟ دیکھیے، آپ کے سامنے جو سوالات پیش کیے گئے ہیں وہ تقریباً ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی پہلو سے قرآن و سنت سے بحث کرتے ہیں. میں نے بعض کا یہاں پر ذکر کیا ہے. آپ نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، بنیادی طور پر ایک استاد کو اسلامی ذہن کا، اسلامی فکر کا ہونا چاہیے. اور یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا کہا گیا ہے، ایسا کہا گیا ہے. اگر آپ سیدھی سیدھی باتیں بتا دیں اور اس کے حساب سے کام کرتے رہیں تو یقیناً طلباء کی ذہن میں اسی مناسبت سے فروغ پائے گی. ایک بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں طلباء کو یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کے اوپر آپ ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق ان کو اپنے کام انجام دینے کے لیے متوجہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. رہی بات یہ کہ آپ اسلام کا نام ڈائریکٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، فلاں بات ڈائریکٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ ایک ثانوی درجے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس پروسیس میں ان کو شامل کرا لیجیے. یہ دیکھیے کہ آپ کے اسائنمنٹس کو کس طرح سے انجام دیں. چھوٹے چھوٹے کام دیجیے. آپ مٹی کے سلسلے کی جو بات ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، یا یہ کہ انڈا ہے چھوٹا سا بچہ اگر ہے آپ کا تو بتائیے کہ کس ہائٹ سے انڈا پھوٹتا ہے، کہ آپ اس کو یہ تجربہ کرنے کے لیے دیجیے. چھوٹے چھوٹے جو تجربے ہو سکتے ہیں وہ دے کر آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے انجام دیتے ہیں، ان کا اپنا ذہن اور فکر کیا ہے. اس کی مناسبت سے آپ ان کو مولڈ کر سکتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی میں ساجد بول رہا ہوں. میرے ایکچولی دو چھوٹے سوال ہیں. ایک یہ کہ میں ایکچولی یہاں پہ جھارکھنڈ میں رورل ایجوکیشن میں پریکٹس کر رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے انگلش میڈیم اسکول کو اوپن کیا کیونکہ سوسائٹی کو ایکسیپٹینس ہوتا ہے، اس لیے. اب ہم مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں انگلش میڈیم سے مادری زبان میں، اردو یا ہندی میں، مطلب اپ ٹو جو جتنا تک ہو سکے 8 تک یا 6 تک، جو بھی ہم مائگریشن انگلش سے اب اردو اور ہندی مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا سب ایک خدشہ ہے اندر سے کہ اردو زبان میں لینگویج ہے، سائنس کے لینگویج،
जैसे मैं पढ़ता था, मैं उर्दू, मेरे मीडियम जो स्कूलिंग उर्दू से हुई है, तो उर्दू का जो मैथ्स का जो लैंग्वेज था, जैसे पैरेललोग्राम का था मतवाजुल अजला, तो उर्दू के जो लफ्ज थे वो बहुत टफ लगते थे कॉन्सेप्ट्स के, ये पे कॉन्सेप्ट आसान था, वर्ड इतने टफ थे, तो ये कैसे ओवरकम किया जाए? एक और दूसरा ये है कि साइंटिफिक मिजाज को बढ़ाने के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल्चर को कैसे नर्चर किया जाए? ये दो सवाल है जी। तो पहला जो सवाल है मेरे ख्याल से वो लैंग्वेज से मुतालिक है। हमारे जो टीचिंग उर्दू के जिम्मेदारान हैं वो आपको किसी वक्त देंगे। रही बात दूसरी, देखिए माहौल को फरोग करने के लिए जैसा कि आपने बताया कल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। एक कल्चर ये हो सकता है कि आपका क्लासरूम उसी तरह का हो जिस तरह का आप चाहते हैं, यानी बिल्कुल लाइवली आपकी जमात होनी चाहिए, आपका लेक्चर होना चाहिए, तलबा बड़े दिलचस्पी के साथ उसमें शरीक हों और गुफ्तगू करें और आप जो समझाते हैं वो समझ जाएं। एक तो काम ये हो सकता है और ये मुस्तकिल काम है, हर दिन का काम है। दूसरा ये कि आप वीकली या फोर्टनाइटली कोई इवेंट रखें, मुख्तसर इवेंट, ज़्यादा नहीं, 15-10 मिनट का एक टॉपिक आप दीजिए कि आज मैंने क्या मुशाहिदा किया, या एक हफ्ते के दौरान मैंने क्या मुशाहिदा किया, काबिल गौर क्या बात हो सकती है। इस तरह की कोई भी बात आप मुतय्यन तौर पर रखें और तलबा से कहें कि वो अपनी बात पेश करें। डायरेक्ट तहकीक पर मत जाइए, तहकीक के जो स्टेप्स हैं, मुशाहिदा है और दीगर चीज़ें हैं, उस पर आप तवज्जो करें और बताएं कि आप अपनी बात पेश करें। एक ये भी हो सकता है कि आप उनसे कहें कि एक अनोखा सवाल आप क्रिएट कीजिए, सवाल क्रिएट करने के लिए उनसे कहिए। ये हो सकता है कि 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक मरतबा आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ मिसालें आप उनसे लिखवा सकते हैं छोटे छोटे, और साइंस मैगजीन आप निकाल सकते हैं अपने स्कूल में, वॉलपेपर टाइप का, कि आपकी कोई तहकीक अगर है तो वो बताएं, या कोई आपने अनोखी चीज़ पढ़ी है साइंस से मुतालिक तो वो काट के लाएं, अखबार पे कहीं जहाँ से आपने देखा है वो बताएं, तो उसको आप उसमें शामिल कर ले सकते हैं मैगजीन में। इस तरह की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। बुनियादी बात यह है कि आप इस पर फोकस रहें हमेशा, कि ये कल्चर हमको डेवलप करना है और बहरहाल डेवलप करना है, तो इसके लिए वक्त लगेगा। अगर आप अपने क्लासरूम पर तवज्जो करें और मुख्तसर वक्फों में इवेंट्स करते चले जाएं, मामूली किस्म ही के सही करते चले जाएं, और कभी कभी मेजर इवेंट भी आप कर लें और तलबा को असाइनमेंट दें, यकीनन एक अच्छा माहौल बन सकता है। हमारे पास वक्त है सवाल करने का, तो आप सवाल कर सकते हैं। या क्या मैं एक और सवाल करूं? हाँ बिल्कुल, मुझे इजाजत है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ये कि आप जो बता रहे थे तजर्बात, ये अगर आप डे टू डे लाइफ में ये क्लासेस में साइंस के टीचर्स से आप बात करें, ये तजर्बा भी साथ करते जाइए, तो उनका एक एक्सक्यूज होता है कि सर हम सिलेबस को कंप्लीट करें या फिर तजर्बा पे ये करें, तो इस पे कुछ आप देंगे अपना व्यू, तो कैसे बैलेंस करें, क्योंकि तजर्बा हमेशा लॉन्ग टर्म में ये होता है। देखिए स्कूल के जो कंपल्शन हैं वो तो हम जानते हैं, हर स्कूल के अपने अपने हालात होते हैं और टीचर्स जो है वो ओवरलोड में रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि विद इन द स्कूल टाइम, स्कूल का जो वक्त है उसी के अंदर आप कुछ उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उनको असाइनमेंट ऐसे दें कि जो उनके सिलेबस से मुताल्लिक हो। आउट ऑफ द सिलेबस देंगे तो जाहिर बात है एक्सक्यूज पेश करेंगे, लेकिन विद इन द सिलेबस अगर आप देंगे, सिलेबस ही के अंदर से कोई चीज़ आप उनको दे दें, तो मतलब ये कि वो ऐसा करेंगे तो समझ लेंगे कि अपने सिलेबस ही को कंप्लीट कर रहे हैं। एक ये हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि आप उनको असेस करें, बताएं, उनके अंदर एहसास पैदा करें कि अगर बहसे तो उस्ताद के वो थोड़ा सा डेडिकेशन से काम लें, स्कूल पे एक आधा घंटा पहले आएँ या आधा घंटा बाद में जाएँ, 1 घंटा बाद में जाएँ, या दोपहर के लंच आवर्स में कुछ एडजस्ट कर सकते हैं तो करें, तो इन औकात में वो बहुत गैर-मामूली काम अंजाम दे सकते हैं। तो बुनियादी बात ये है इस सिलसिले में कि आप अपने असातिज़ा में शऊर बेदार करें और उनको बताएं कि साइंस के ज़रिए से हम तलबा में लाजमन तब्दीली ला सकते हैं, और अगर हम नहीं लाते हैं, एक तालिब इल्म हमारे दरमियान 12-10 साल रहता है और 10-12 साल के दौरान भी हम अगर उसके अंदर कोई तब्दीली ना लाएं, तो फिर हमको सोचना चाहिए कि हम किस तरह की जिम्मेदारी अदा करें। तो उनको थोड़ा सा ये एहसास भी दिलाएं
एहसास भी दिलाएं, कंसेशन भी दें, सहूलतें भी पैदा करें, तो यकीनन बात बनेगी. अच्छा, ये ایک سوال چیٹ باکس میں آیا کہ کیا سائنسی مضامین کے لیے عام اصطلاحات وضع کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. اچھا سوال ہے یہ. مطلب یہ کہ عام اصطلاحات کامنلی جو چیز، کیونکہ جو سوال ساجد بھائی کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ بہت سارے ٹرمس اتنے اگر اردو میں ہوں تو بہت ٹف ہوتے ہیں. مطلب اس کا جیسے انگلش میں اگر انگلش میڈیم کے بچے ہیں تو وہ انگلش ٹرم ہے تو اس سے ایک سینس مل جاتا ہے، لیکن اردو میڈیم کے بچے ہیں اگر وہ ٹرم ان کو دیا جائے تو اس سے سینس ملتا ہی نہیں ہے. تو بالکل صحیح ہے، اس سے میرا بھی اتفاق ہے، لیکن یہ کرے کون یہ اصل بات ہے. میں نے کافی اس سلسلے میں چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے طالب علم کو ہم اپنے لینگویج سے بائنڈ کر کے آگے بڑھائیں گے تو اس کو آگے دشواری پیش آ سکتی ہے. بنیادی طور پر تحقیق میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس کے لیے کوئی لینگویج بائنڈنگ نہیں ہے. کسی بھی لینگویج میں آپ اپنا تحقیق کام انجام دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی اردو میڈیم کا طالب علم ہے تو وہ انگلش میں تو نہیں سوچے گا. اصطلاحات تو ہم دیں گے اس کو اردو کی، انگریزی کی اصطلاحات اگر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر وہ سوچے گا تو اردو ہی میں سوچے گا. تو بین بین کوئی راستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ یہ ویریبلس ہیں، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے وہ. اب وہ آزاد متغیر مطلب یہ کہ وہ بولنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. تو یہ ہے دشواری، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن چونکہ یہ معاملہ ایک یونیورسل ٹائپ کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں بہرحال ایک میکانزم ہی ایوالو کیا جا سکتا ہے. فرد یا کوئی ادارہ کام انجام دے یہ ممکن نہیں ہوتا. البتہ ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ویسے اردو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دوسری لینگویجز کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. آئیڈیا ہے، آئیڈیا جی آئیڈیا بولتے ہیں، کانسیپٹ بولتے ہیں، اور ڈیل بولتے ہیں. تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی مشتمل ہیں. تو کوشش کر سکتے ہیں، کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے یہ. اچھا، یہ اسنا آفرین عالم آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے تو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز پوچھیں. اچھا، یہ ایک سوال ہے چیٹ باکس میں، مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن پھر بھی میں رکھ دے رہا ہوں. ریسرچ اسٹینڈرڈائزیشن کے کیا پروٹوکول ہیں IRB؟ تو یہ پتہ نہیں یہ سوال کتنا ریلیونٹ ہے. پروٹوکول مطلب یہ کہ اس کی اوریجنلٹی اگر ہے تو بہت زیادہ یہ نہیں ہوتا ہے. پڑھیے. آپ کو مطلب یہ کہ بہت بڑے انسٹیٹیوٹ سے ہی کریں تو ریکگنیشن ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک شاہ رخ نام کا طالب علم چنئی کا چھوٹی سی سیٹلائٹ بنایا تھا تو ناسا نے اس کو لانچ کیا. تو اگر آپ کی ریسرچ میں اوریجنلٹی ہے اور آپ کے فائنڈنگز میں دم ہے تو دنیا آپ کو آگے بڑھ کر لے لے گی. یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے. ایسا کوئی اسٹینڈرڈائز بات نہیں ہے، البتہ وہ جو طریقہ ہے وہ تو بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب آپ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں یا بناتے ہیں، تحقیق کے طور پر شامل لاتے ہیں تو دنیا آپ سے کراس کوشچن کرے گی کہ آپ نے کیسے کام انجام دیا. تو اس پوزیشن میں اگر ہیں تو آپ کی ہر ایجاد قابل قبول ہے. ایک بات جو آئی تھی ابھی لینگویج کے سلسلے میں، اس میں ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے طلباء کو سہولت کی خاطر اپنی اصطلاحات بتائیں اور وزن اور بھاری بھرکم اصطلاحات سے ان کو دور رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وقتی ان کو فائدہ ہو، لیکن لانگ ٹرم میں ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک ریسرچ پروگرام کیا تھا اڑپی میں، ساؤدرن کرناٹکا میں. بچے نے وہ جو سمندر میں سیپی ہوتی ہے اس پر اس نے بہت معیاری تحقیق کی تھی، اور تقریباً 3 مہینے منگلور سے اڑپی سے منگلور اس نے ٹریول کیا. مختلف سمندری علاقوں کو جا کر اس نے سی پی کلیکٹ کیے، اس کے سائز معلوم کیے، اس کے اندر کی جو غذائیت ہے اس کو معلوم کیا، سائنسدانوں سے ملاقات کی. حالانکہ 8 اور 9 اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے وہ بہت غیر معمولی ریسرچ کی، لیکن کنڑا میں کی. تو اس کے بعد کا جو نیشنل سائنس فیئر تھا اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ کنڑا میں ہے. حالانکہ ریسرچ بہت ہی معیاری تھی. اب میں نے آپ کو جو دیا ہے مجاہد بھائی وہ سائنس فیئر کی رپورٹ، اس میں اس کی تفصیلات ہیں، دیکھیے وہ بچے کی تحقیق کی، لیکن وہ نیشنل لیول کا یہ نہیں بن سکتا کنڑا میں ہونے کی وجہ سے. تو یہ دشواری آتی ہے.
اور کوئی سوال ہے؟ کیونکہ ہم وقت بھی ہو چلا ہے، تو اگر اور کوئی سوال ہے تو جلدی پوچھ لیں، نہیں تو پھر ایک دو ویب سائٹس ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ایک ہے سائنس بڈیز، آپ اس پہ جا کے دیکھیں، کافی چیزیں آپ کو معلوم ہوگی. اور ایک بہت ہی عملی نوعیت کا ہے education.com/science fair. اس میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی. لیکن دیکھیں آپ پوری دنیا، لیکن تحقیق اپنے حساب سے کریں اور اپنے اوریجنل آئیڈیاز کے مطابق کریں، یہ اس کی ویلیڈیٹی رہے گی. ورنہ ڈپلیکیشن آف ورک کے سلسلے میں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. وہ جو ججز ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں، وہ آپ کے ٹاپک کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کی نوعیت کیا ہے. آئیڈیاز لینے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ بھی اس طرف متوجہ ہوں اور اپنے طلباء کو بھی متوجہ کریں کہ کاپی پیسٹ نہ کریں، بلکہ اوریجنل آئیڈیاز سامنے لائیں. تو بہت بہت شکریہ عبداللہ جاوید صاحب. اور ہم نے مطلب کہ بہت کچھ سیکھا آج، اور ہمارے لیے سب سے انٹرسٹنگ جو ایگزامپل ہے وہ یہ کہ جو آپ نے دو چیز یہ کہ ایک یہ کہ سائنٹیفک ٹیمپر اور سائنٹیفک مزاج جو ہے وہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ، اس کا ایک کلچر کیسے پیدا کیا جائے، اور وہ ایک مستقل چیز ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ صرف سلیبس یا ایگزامینیشن سے یا پاس کر لینے ایگزامینیشن یا سلیبس کمپلیٹ کرنے سے نہیں ہے. اور اگر ہم سائنسداں بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے اوپر بھی اٹھنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جو ایگزامپلس دیے گئے وہ سارے ایگزامپلس ایسے ہیں جو کہ ہمارے لوکل کانٹیکسٹ سے بہت زیادہ لوکلائزڈ ہیں، ہمارے کانٹیکسٹ کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر کی اوپری چیز ہے ہوا میں جس سے ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے ہوں، بچے نہیں ریلیٹ کر پاتے ہوں. تو ایسے مطلب کہ، اور یہ اگر ہم مطلب کہ ایسے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ، اس طرح کی چیزیں اگر بچوں کو دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مزاج بھی پیدا ہوگا اور انٹرسٹنگ بھی بنے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو سلیبس کمپلیٹ کرنے کا جو ایک ٹینشن ہے وہ بھی اس سے بھی ہم باہر آئیں گے. مطلب کیا ہوتا ہے سلیبس کمپلیٹ کرنے میں جنرلی بچے پھر لاسٹ میں رٹنے ہی لگتے ہیں اور اتنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے رٹنا. تو اگر وہ سمجھ کے کریں تو ان کو پھر ایگزام کے لیے پریپیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے الگ سے، خاص طور سے سائنس میں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن رہا. اور آپ لوگ جو ہے وہ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ گروپ، اس میں شامل ہوں. teachinurdu.org جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں. ہم ریگولرلی اس میں کنٹینٹ ڈال رہے ہیں ابھی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ مواد ہے، کنٹینٹ ہے اردو میں، یا کوئی ایسا کنٹینٹ جو آپ دیکھتے ہیں جس کو اردو میں ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے یا مہیا کرانا چاہیے، آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ انٹرسٹنگ، اس کو ضرور ڈالیں اس ویب سائٹ پہ، شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جانیں گے تو اچھا ہوگا. جتنا زیادہ ہم اسپریڈ کریں گے نالج کو جو ہمارے پاس ہے، جو ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا ہوگا. اور آپ کے اگر آپ بھی کچھ ویبینار کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جتنے لوگ ہیں ہمارے پارٹیسپینٹ سب پریکٹیشنرس ہیں، تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے. تو آپ اگر کچھ لگ رہا ہے کہ ہاں اس پہ بات کرنی چاہیے، تو اور کچھ آپ کے پاس سجیشن ہے ویبینار ٹاپکس جو ہم کر رہے ہیں، وہ کیونکہ ہم ہر سنڈے کرتے رہیں گے، تو وہ بھی پلیز سجیسٹ کریں ہمیں. اور اس طریقے سے تو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ سیشن کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت اچھا سیشن تھا. السلام علیکم. ایک آخری بات ہے، یہ جو پریزنٹیشن عبداللہ جاوید صاحب نے دیا ہے، اس کی پریزنٹیشن کی کاپی ہم ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کریں گے ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی آپ کو مہیا کی جائے گی. شکریہ.